اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دنیا کی زندگی کو ایمان والوں کے لیے بہت قیمتی بنایا ہے۔ اس لیے کہ انسان یہاں جو عمل کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں اس عمل کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ یہاں تھوڑے وقت میں آدمی نے ایک کام کیا ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے وہ وہاں ابدی اعتبار سے ملے گا۔ جتنا عمل اتنا بدلہ نہیں۔ ایک نماز پڑھی تو نماز کے برابر اس کو ملے گا، یا ایک روزہ رکھا تو روزہ ایک دن کا ہے تو ایک دن اس کو ملے گا وہاں، یا 10 منٹ میں آدمی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا بدلہ 10 منٹ کے برابر ہوگا، بلکہ وہاں جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمیشہ کے اعتبار سے ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ عبادت و اطاعت میں گزارا، اپنی ضرورتوں کے مقابلے۔ ایک تو انسانی ضرورتیں ہیں اور ایک انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، مکان، نکاح، یہ ضروریات ہیں، اور مقصد زندگی عبادت و اطاعت ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ دانا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ اطاعت و عبادت میں گزارا اور اپنے مقصد میں گزارا۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اطاعت میں گزارا، عبادت میں گزارا، اللہ کی یاد میں، نماز میں، صدقہ اور خیرات میں، کلام پاک کی تلاوت میں، اور جو مقاصد زندگی تھے آپ کے، تعلیم کتاب ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ زندگی کا زیادہ وقت، زیادہ حصہ اسی میں گزرا، اور وہی عقل مندی ہے، سمجھداری ہے۔ ورنہ نادانی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ضائع کر دے۔ کوئی پیسے ضائع کرتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا بھی عقل نہیں ہے، مستقبل کے لیے کچھ رکھتا نہیں ہے، سارے پیسے برباد کر دیتا ہے۔ کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے تو لوگ اس کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی کچھ تو کرو، اس طرح کتنے دن گزارو گے؟ حالانکہ اس کے دن گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کہتے ہیں کہ بھائی کچھ تو کرو، بھائی کام نہیں کر رہے ہو۔ لیکن ایک آدمی آخرت کے اعتبار سے بالکل غافل بنا پڑا ہے۔ اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی زندگی کا مقصد، اس رخ سے ایک آدمی بالکل غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس کو کم لوگ محسوس کرتے ہیں، اور کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو کہیں گے کہ بھائی اپنے آخرت کی فکر کرو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، اپنے نفس پر قابو کرے
کہ جدھر چاہے ادھر نہ لے جائے اسے. یہ تو آوارہ ہے. نفس جو ہے وہ تو آوارہ ہی ہوتا ہے، چاہے کسی کا بھی ہو. آدمی کو بعض مرتبہ تھوڑی بہت دینی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت نماز روزہ کی توفیق ہو جاتی ہے، تو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور اپنے اوپر تو کبھی بے دینی کا شبہ بھی نہیں کرتا. وہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. آدمی کو خود اپنے اوپر دھوکہ لگتا ہے. ذرا نماز روزے کی توفیق ہو گئی، دو چار نیک کام کرنے کے آدمی کو توفیق ہو گئی، تو آدمی اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے. اور نفس جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. جو آدمی کو الٹے راستے کی طرف لے جاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. نفس آدمی کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے ہمیشہ. اور نفس نفس ہے، چاہے وہ نمازی کا ہو، حاجی کا ہو، یا کسی دیندار کا ہو، غیر دیندار کا ہو. نفس تو نفس، جیسے پاخانہ ہے، پاخانہ ہوتا ہے. نمازی کا پاخانہ ہے تو کیا اس میں بدبو نہیں آئے گی کہ بھائی بہت 5 وقت کے نمازی کا پاخانہ ہے؟ وہ تو پاخانہ ہی ہے، چاہے نمازی کا ہو، حاجی صاحب کا ہو، قاضی صاحب کا ہو، کسی کا بھی ہو، پاخانہ ہے، اس میں تو بدبو ہی آنے والی ہے. ایسے نفس کسی کا بھی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ آدمی نفس پر قابو کرے. الکیس من دان نفسہ، کہ وہ ہے عقل مند، ہوشیار، چالاک، جو اپنے پر قابو کرے، دوسرے پر نہیں. اپنے نفس پر قابو کرے آدمی. وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد موت کام آنے والے کاموں میں لگ جاوے، کہ موت کے بعد مجھے کیا کام دے گا، موت کے بعد کی کرنسی کیا ہے، وہاں کی ویلیوز کیا ہے، وہاں کی پراپرٹی کیا ہے، وہاں کی جائیداد کیا ہے. اس وقت تو پوری دنیا دوڑ لگا رہی ہے یہاں جائیداد بنانے کے لیے، پراپرٹیز بنانے کے لیے، ویلیوز کھڑا کرنے کے لیے. لیکن وہ سب کے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف قرار دیا کہ سب بے وقوف ہیں. اور ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ بے وقوفی ہے کہ آدمی اپنی آخرت سے غافل ہو کر، اپنی موت سے غافل ہو کر، اپنی قبر سے غافل ہو کر، محشر کے میدان سے غافل ہو کر، اللہ کے سامنے کے حساب اور پیشی سے غافل ہو کر آدمی دنیا کے مشغولیوں میں مست پڑا ہوا ہے، اور اعمال آخرت کی طرف آدمی کی رغبت نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک جو ہے موقع بہ موقع ایسے مواقع فراہم کرتا ہے بندوں کو. جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن اسی میں سے ہے کہ یاد دہانی ہو، اس میں یاد دہانی ہو. پھر ایسے حالات سے گزارتا ہے، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی کوئی حال آتا ہے زمین پر، کبھی سیلاب آیا، کبھی زلزلہ آیا، کبھی ہوا کا طوفان آیا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے بڑے جھٹکے سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس آ جاوے، سنبھل جاوے، ہوشیار ہو جاوے، بیدار ہو جاوے. سوئے ہوئے ہیں جاگ جاوے، غفلت میں پڑے ہیں ہوشیار ہو جاوے، بھول گئے ہیں تو ان کو یاد آ جاوے اور بھولے نہ رہے. تو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قسم کے حالات زمین پر پیش آتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے قسم کا رحم ہے، ایک قسم کا یہ رحم ہے کہ بڑے نقصان سے بچ جاوے. وہ سورہ کہف کا جو قصہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی میں بیٹھ کر کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا. ظاہر میں تو نقصان کیا، لیکن وہ رحم تھا. بعد میں جب بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اس لیے پھاڑا تھا کہ وہ کشتی کے پیچھے کشتی تھی جو لٹیروں کی تھی،
اور وہ جو کسی کی بھی کشتی اچھی دیکھتے تھے تو لوٹ لیتے تھے، اور اس کی کشتی بہت اچھی تھی جس پہ یہ لوگ سوار تھے، تو وہ تختہ پھاڑ کے اس پہ ابدار بنا دیا، وہ رحم کیا اس پر۔ یہ ظاہر میں تو نقصان تھا لیکن پوری کشتی لوٹنے سے بچا لی۔ تو ایسے اللہ پاک جو حالات بھیجتا ہے بندوں پر، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ حال ہے لیکن وہ حال نہیں ہے، وہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، تاکہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، واپس آوے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اس لیے کہ غفلت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ایسے غفلت کا نشہ، کہ آدمی غفلت میں ڈوبا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی ہے کلام پاک میں، موقع بموقع اللہ پاک نے متنبہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ غافل نہ رہیں، نفس کے بندے نہ بنیں، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، اور اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ کئی جگہ اس کی یاد دہانی ہے کلام پاک میں کہ موت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اور لوگ غافل میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، کہ آدمی بیدار رہے ہر وقت اور چوکنا رہے، چوک نہ کھا جاوے۔ آدمی چوکنا رہتا ہے دنیا کے معاملے میں، آدمی ہر وقت کہ کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، تجارت میں، کاروبار میں، پیسوں میں آدمی چوکنا رہتا ہے، پیسوں کا حساب لگاتا ہے کہ اتنا بھی نقصان نہ ہو جائے۔ عقل مند ہوشیار بیپاری جو ہے نا پیسوں کے حساب پر چلتا ہے، تو آپ آخر میں دیکھو کہ بھائی اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 اور اتنے پیسے، آخر میں 50 پیسے، 60 پیسے، 70 پیسے، 20 پیسے، 90 پیسے، اس کا حساب بنتا ہے، شاید چھوڑ دینے کے اوپر کے، لیکن حساب پورا، حساب پورا۔ مشہور کہاوت ہے ہماری زبان میں کہ حساب کوڑی کا اور بخشش، تو یہ حساب ہونا چاہیے امور آخرت میں کہ کوڑی کا آدمی حساب رکھے اپنا، کہ میرا مال کہاں جا رہا ہے اور میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، اس لیے کہ اس کا سوال ہے قیامت میں۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا سوال جواب نہ ہو جائے۔ اس میں پہلا ہی سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، وہ زندگی کہاں لگائی؟ پہلا سوال ہے زندگی کا، اس کا حساب جوڑنا ہوگا سب کو، کہ 15 سال کی عمر سے بالغ ہوئے تھے، 50 سال ہوئے ہیں، 60 سال ہوئے، تو ہمارے زندگی کا یہ وقت کہاں گزرا ہے۔ پھر اس میں الگ سے جوانی کا سوال ہوگا، ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں لگائی ہے۔ جس کے پاس حساب ہے اس کو تو مسئلہ ہی نہیں، اور جس کے پاس حساب نہیں ہے قدم آدمی کا ہٹے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ کوئی وارتا نہیں ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے، ایک سچی حقیقت ہے جس کا تذکرہ کلام پاک میں بھی ہے کہ قیامت میں حساب ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور اس میں حساب کے جو درجات ہیں پھر اس کی حدیثوں میں تفصیل ہے۔ فضائل اعمال میں بھی کسی جگہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ الگ الگ 3 کوٹے لگے گی، پہلے اسلام اور کفر، کہ مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، کافر ایک طرف ہو جائیں گے۔ پھر حقوق اللہ کی عدالت لگے گی جس میں اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور پھر بندوں کے حقوق کے معاملے میں عدالت قائم ہوگی، اس میں سب کی برابر سرابر انصاف کے ساتھ سب کو حق دلایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے حقائق ہے، یہ حقائق ہے، اور اس سے اللہ پاک نے چوکنا کیا ہے، آگے سے بار بار یاد دہانی کی ہے۔ اسی لیے موت کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی، مر جانے کے بعد ہر ایک تمنا کرے گا کہ واپس آ جاؤ، اور اس وقت سچی توبہ کر کے آئے گا، لیکن موقع نہیں ہوگا موت سے پہلے۔
اللہ کی طرف سے جتنا ہے وہ سارا بندوں کو جتنے چانس اس وقت ہزاروں چانس ہے سمجھ 100 بار آدمی توبہ کرتا ہے گناہ کر کے قبول کی جائے گی 100 بار بھی اگر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا پھر ہو جاتا 100 بار نہیں 1000 بار کرے گا تو قبول ہو جائے گی اگر سچے دل سے تائب ہے آدمی تو اس کو موقع ہے چاہے کتنا بڑا مجرم ہے وہ کفر بھی اس نے کیا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے بھی شرک بھی کیا ہے تو توبہ بھی ہے اور آدمی نے فرائض میں کوتاہی کی ہے اللہ کے نماز میں روزے میں زکوٰۃ میں حج میں تو توبہ ہے اس وقت کہ آدمی توبہ کرے یا دیگر امور میں آدمی سے کوتاہی ہوئی بندوں کے معاملے میں تو اس وقت توبہ کا چانس ہے کہ آدمی توبہ کرے اور توبہ میں بھی اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا مثلا ایک آدمی پر 10 سال کی نمازیں باقی ہیں تو وہ آج توبہ کر رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا تھا اب اس کے ذمے کہ آج کے آج 10 سال کی پڑھے اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ آج کے آج 10 سال کی نماز پوری کرے گا شام تک تبھی توبہ قبول ہوگی کہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے قضا کرنا شروع کر دیا تو توبہ کرنے والا ہے اب 1 سال میں 2 سال میں اس نے قضا کر لی کلیئر ہو گیا نہیں ہو پائی اور وہ انتقال کر گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ بھگتان اللہ پاک دور کر دے گا کہ یہ توبہ کرنے والا تھا اور ادا کر رہا تھا قضا کر رہا تھا اپنی نمازوں لیکن ہے کہ آدمی تو رجوع تو کرے اپنے آپ کو مجرم تو سمجھے لیکن ایک سب سے بڑا دھوکہ جو اللہ پاک جو دینداروں کو لگتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اپنے تو بس کلیئر ہے اور نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اتنے زیادہ ڈرتے ہیں وہ آدمی کی نیکی اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرے روزے رکھ کر زکوٰۃ دے کر نماز پڑھ کے حج کر کے صدقہ دے کر خیرات کر کے صلہ رحمی کر کے اب بھی ڈر رہا ہے یہ آدمی کی نیکی کی علامت ہے اور اطمینان ہے حاصل کہ ہم تو ہیں ہی تو یہ آدمی پکڑا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنے سارے نیک کام کیے لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام جو گزرے ہیں اس میں یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے اور معافی مانگتے تھے اللہ سے بھی بندوں سے بھی اس وجہ سے کہ وہ ان کے سامنے آخرت تھی ان کے سامنے آخرت اور وہاں کے مراحل تھے کہ وہاں کن مراحل سے گزرنا ہے وہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے کسی کی بھلامن اوڑکھان وہاں کسی کی نہیں چلے گی کسی کی بھلامن نہیں حضرت فاطمہ سے حضور علیہ السلام فرمائے فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا حضور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا وہاں خاندان نہیں چلے گا وہ عمل کا صندوق ہے جو عمل وہاں بھرے ہیں آدمی نے وہ عمل وہاں سے نکلے گا اگر اچھے عمل ہیں تو اچھے عمل کا جگہ ہے وہ اچھے عمل کا صندوق ہوگا وہ جنت کا باغ ہوگا اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں وہاں تو پھر وہ جہنم کا گھڑا ہے چاہے وہ کسی قبرستان میں بھی ہو چاہے وہ کسی قبرستان میں دفن ہو جاوے اگر عمل اچھا ہے تو جنت کا باغ ہے اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو پھر آدمی کا کسی فضیلت والے قبرستان میں دفن ہونا بھی فضیلت کا ذریعہ نہیں بن سکتا کیونکہ عمل اچھا نہیں ہے اور وہاں تو آدمی کے ساتھ عمل ہی جائے گا آدمی کے ساتھ عمل جائے گا وہاں اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے دنیا جو ہے غفلت کی جگہ ہے اور دھوکے کی جگہ ہے یہاں قدم قدم پر انسان دھوکہ کھا رہا ہے قدم قدم پر دھوکہ کھا رہا ہے اللہ کرے کہ موت سے پہلے ہمارا دھوکہ کھل جائے آگے رمضان جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک مہینہ ہے کہ اب جو پیچھے چوک ہوئی غفلت ہوئی ہے آدمی پھر بیدار ہو جاوے پھر جاگ جاوے چوکنا ہو جاوے حضور علیہ السلام نے رجب کا چاند دیکھا اور رمضان کی تیاری شروع کر دی اور رمضان کی تیاری عبادت کے اعتبار سے شروع کی ورنہ ہر عبادت کے ساتھ چند رسمیں لگی ہیں اس زمانے میں
ہر عبادت کے ساتھ۔ پہلے ہم بدعتیوں کو، بریلیوں کو لعن طعن کرتے تھے ہمیشہ کہ وہ قبروں پر ایسا کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے بھی گریبان میں اگر منہ ڈالیں تو پتہ نہیں ہم نے بھی کیا کیا کر رکھا ہے۔ کوئی عبادت ہماری خالی نہیں بچی جس میں رسمیں نہ ہو۔ بہت لعن طعن کی بریلیوں کو، لیکن اب ہم اپنی عبادتوں پر نظر کریں، ہمارے رمضان پر ہم نظر کریں، اپنی عید پر نظر کریں، حج پر نظر کریں، عمرے میں جانے والے اپنے عمرے پر نظر کریں، شادی بیاہ پر نظر کریں۔ ہم موت میت کی چند رسمیں تھی وہ نکلی ہیں، موت میت کی رسمیں جو تھی وہ نکلی ہیں، باقی شادی بیاہ دیکھو یا حج دیکھو، عید دیکھو، رمضان دیکھو، اور شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے جو رسومات، اس کے ساتھ جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ساتھ اتنی رسمیں ہم نے بڑھائی ہیں کہ ہم کسی کو لعن طعن کرنے کے حق میں نہیں رہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکیں کہ بھئی یہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور سب یعنی سمجھ بوجھ کے بعد، عقل ہونے کے باوجود غفلت کا پردہ ہے اور کچھ نہیں، غفلت کا پردہ ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ جو ہے وہ رسم و رواج میں، تیری میری میں، لایانی میں جو مہینہ سراسر عبادت کا، اطاعت کا، غمخواری کا، خیرخواہی کا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا اور اللہ کے قرب کا۔ حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، رجب شعبان میں برکت دے دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتے کہ شعبان میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے روزوں کے اعتبار سے۔ رمضان کی تیاری بے اعتبار سامان کے نہیں کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تو سامان آگے سے سارا بھر لو، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے کہ بھئی لیکن وہ ایک دن میں بھر لے تبھی، ورنہ پورا شعبان بھی سامان میں جاتا ہے اور رمضان بھی سامان میں جاتا ہے۔ روزانہ رمضان جو ہے سامان خریدنے میں، اب روزانہ آدمی معمولاً جو ہے دوپہر کا وقت یا شام کا وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خریدی میں گزارتا ہے رمضان کا، روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ خریدی میں جا رہا ہے، 2 کیلے لینے میں آدھا گھنٹہ جا رہا ہے، اور افطاری کے بھجیے لینے میں عصر سے مغرب کا وقت جا رہا۔ یہ تو کوئی عقل مندی ہے کہ اتنا قیمتی وقت عصر سے مغرب کا، خاص کر رمضان میں افطار سے پہلے کا جو وقت ہے اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اسی وقت ہمارا مارکیٹ سجتا ہے پورا، اور 1 2 نہیں ہزاروں لوگ اسی میں۔ جو سیزن ہے آدمی کا کمانے کا وقت ہے، نیکی کرنے کا وقت ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا وقت ہے، تلاوت کرنے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وقت ہے، لیکن خریدی چل رہی ہے۔ شعبان میں بھی خریدی چل رہی ہے اور رمضان بھی خریدی میں جا رہا ہے اور عید بھی اسی میں جا رہی ہے، اور پھر آخر اوقات اور عید کے جو 2-4 دن ہیں وہ بالکل انتہائی غفلت کے ساتھ، گویا کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دے کر ہم پر ایک احسان کیا تھا، اس احسان کے بدلے میں اب جم کر نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بغاوت کی آستین چڑھا رہے ہیں کہ تو نے جو طاقت قوت دی ہے ہم کو، اس وقت طاقت قوت سے ہم بغاوت کریں گے۔ یہ غفلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ جو اصل چیز ہے، بنیاد توبہ ہے۔ جب تک توبہ نہیں ہوئی ہے وہاں تک سارے اوپر اجلے کپڑے، اندر سارا ملم، وہ بیماریاں ہی بیماریاں، زخم ہی زخم ہے، اوپر کے پٹے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ پٹا جو ہے زخم صاف ہونے کے بعد وہ پٹا مفید ہے۔ توبہ ہے، توبہ کہ آدمی اپنی زندگی پر نظر دوڑاوے، اپنی عبادت پر بھی ہم نظر کریں، اپنے روزے پر بھی، نماز پر بھی، رمضان پر بھی۔ پیچھے حج کیا ہے تو اپنے حج پر بھی نظر کریں کہ اس حج میں کتنے ہم نے برائی، اس میں کتنے ہم نے نافرمانیاں کی، ورنہ وہ تو کھلے گا قیامت میں اور پکڑا دیا جائے گا ہر ایک کو اس کے ہاتھ میں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم خود ہی پڑھ لو بھائی، دیکھ لو تم اپنا حساب۔ بھائی نوکر نے 25 دن چھٹی کی ہے اور 5 دن نوکری کر کے تنخواہ لینے آیا ہے تو اس کا سیٹ کیا کہے گا
अरे तू ही रजिस्टर देख ले, अपना रजिस्टर देख ले, खुद ही हिसाब करके आ जाए। तो इसलिए ज़रूरत है, ये महीने तौबा के हैं कि हम तौबा करें, हम नेकी करने वाले तौबा करें, नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, तिलावत करने वाले, जिक्र करने वाले, हम ही को तौबा करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिर वक्त में अल्लाह की तरफ से जो आयत आई है उसमें फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो अब कहाँ जा रहे हैं कि अब अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की तारीफ करें और इस्तिग़फ़ार करो, ताकि हमारा आगे का मामला क्लियर हो जाए और गफलत से हम जाग जावे और मज़ीद गफलत में ज़िंदगी के औकात में गुजर जाए। इसलिए इस महीने को कीमती बनावें और आगे रमज़ान की तैयारी अभी से करें, ख़रीदी के एतबार से नहीं। 2 जोड़ी कपड़े अभी से सिलवा के रख दे, किस्सा ख़त्म कर दे उसका, और 2 बनियान ज़्यादा लेके रख दे ताकि 27 और 28 रमज़ान 2 बनियानों में न गुजर जावे। 2 बनियान ख़रीदने में 2 रातें जाती हैं कि बहुत भीड़ है, घूमते घूमते आ गए, फिर दूसरे दिन 28 को फिर जब कहाँ जा रहे हैं कि बनियान खरीदने जा रहे हैं। अभी दुकानें खाली पड़ी हैं, 2 बनियान ला के रख दे अभी से ईद के। 1 जोड़ी चप्पल अगर लाने के तो अभी से ला के रख दे, ताकि रमज़ान की वो मुबारक रातें जो हैं चप्पल की खरीदी में ज़ाया न हो जाए। अपने बच्चों को भी समझावें कि ये अक्लमंदी नहीं, 2 जोड़ी कपड़े आगे से सिलवा के। एक ज़माना था लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, ऐन वक्त पर कपड़े सिलवाते थे बेचारे कहीं ना कहीं से करके, तो वो आखिरी अवसरे में रमज़ान में ला कर ख़रीदते थे। अब अल्लाह का फजल है सबके पास कि 2 जोड़ी कपड़े सिलाने के, बल्कि पड़े ही होंगे बहुतों के पास तो 2-4 जोड़ी सिलवाए हुए। तो अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि रमज़ान में ईद की तैयारी करें, बल्कि अभी से उसको लेकर एक तरफ रख दें ताकि दिल मुतमईन हो जाए कि ईद के कपड़े हैं। बच्चों को भी अभी से ला कर देंगे ताकि उनके दिल भी मुतमईन हो जाए वे कपड़े हैं। और बाकी फ़ज़ाइल को घर में रिवाज दें, फ़ज़ाइल की तालीम करके उसकी रग़बत पैदा करें बच्चों में, बच्चियों में। अब खुद अपने अंदर कि भाई रमज़ान की रातों की क्या कीमत है, उसमें तस्बीह पढ़ने का क्या फ़ायदा है, कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तरावी के क्या फ़ज़ाइल हैं और तरावी क्या चीज़ है, तरावी क्या चीज़ है, ताकि इत्मीनान के साथ सुकून से अल्लाह का कलाम सुनें। अभी हम लोग जिस मुल्क से आ रहे हैं उनके पास बेचारों के पास खाना नहीं है, 2 वक्त का पूरा खाना नहीं है, लेकिन कुरान से उनकी शगफ़ और उनकी रग़बत देखें कि उनके बच्चे जो है, छोटे बच्चे, जिन बच्चों के पास पढ़ने का कायदा नहीं है वो लकड़े की तख्ती पर कुरान लिखकर याद करते हैं। इनके पास किताबें नहीं है, पढ़ने के पारे नहीं है, तो लकड़े की तख्तियों पर कित्ते से, जो पुराने ज़माने अपने यहाँ लिखते थे ना लकड़ी से, स्याही का वो डिब्बा लेकर फिर उसमें से लेकर, तो ऐसे एक नहीं जितने उनके मकतब चल रहे थे उन सारे मकतबों में चूँकि इनके पास इंतज़ाम ही नहीं किताब का, नुस्खों का, तो वो इस तरह से कुरान शरीफ को लकड़े के लोहे पर, लकड़े की तख्तियाँ बनाकर उन तख्तियों पर लिखकर वो बच्चे कुरान याद कर रहे हैं। और जिन देहातों में लकड़े की तख्ती भी नहीं है तो उनके बच्चे ज़मीन पर धूल में कुरान शरीफ की आयतें लिखकर वहाँ से याद करते हैं। उस्ताद उनको लिखवाते हैं मुँह ज़ुबानी, तो ज़मीन पर वो अपने हाथ से उंगली से कुरान शरीफ लिखते हैं और याद करते हैं। उनके बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतें, कि अल्लाह के कलाम से एक शगफ़ है, एक रग़बत है, पढ़ते जा रहे हैं। जाहिल से जाहिल ड्राइवर नज़र आए बहुत सी गाड़ियों में बैठे तो, लेकिन जैसे वो स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी में कुरान शुरू हो जाता है और वो गाड़ी चलाता जाता है और उस कारी के साथ कुरान पढ़ता जाता है। जाहिल से जाहिल ड्राइवर को देखा, जो बिल्कुल यानी आम आदमी है, जो नेक आदमी, दीनदार नहीं शुमा, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, लेकिन जैसे गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसमें कुरान बज रहा है और वो उसके साथ जैसा वो कारी पढ़ता जा रहा है, ये कुरान उसके साथ साथ पढ़ता जा रहा है। 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक मैंने उसको देखा, न इधर देख रहा है न उधर देख रहा है, उसका पूरा ध्यान कुरान में है और पढ़ता जा रहा है। हालांकि वो हाफिज नहीं है, 2 वक्त खाना नहीं है इनके पास, लेकिन कुरान से शगफ़ है। यहाँ अल्लाह ने पेट भरा रखा है, साल भर की रोज़ियाँ बाज़ों को 2-2 महीने में दे दिए। रमज़ान का मुबारक महीना है, तरावी की तैयारी अभी से करें। जहाँ जल्दी हो रही वहाँ जाने का मशवरा न करें कि वहाँ जल्दी होगी, वहाँ जल्दी होगी। एक ही पारा सुने, क्या ज़रूरत है 6 पारे सुनने की, लेकिन इत्मीनान से सुने, एक पारा सुने।
کہ اطمینان سے جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں قرآن سنیں گے. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے. ورتل القرآن ترتیلا کا حکم ہے، امر ہے جو قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، تجوید، اس کی تجوید کی رعایت کے ساتھ اس کو اطمینان سے پڑھا جائے. کہ بہت اچھی آواز ہے، وہاں بہت اچھی آواز تو اس قاری طے کرے گا کہ آواز کس کی اچھی ہے. یہاں تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ اس معاملے میں ماہر فن بنا ہوا ہے. ہر ایک آدمی کون اچھا پڑھتا ہے وہ تو اس کا ماہر طے کرے گا کہ اچھا کیا ہے. اور اچھے کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے شریعت نے، بھائی ترتیل کے ساتھ، تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے وہ قرآن اچھا ہے، چاہے آواز کم ہے یا زیادہ ہے. وہ نمبر 2 کا مسئلہ ہے. پھر صوت کا، حسن صوت جو ہے وہ الگ چیز ہے. حسن قرات سب سے مقدم ہے کہ حسن قرات اور تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. حضور علیہ السلام کی قرات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، حروف کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے. کہ اللہ کا کلام سننا ہے، سال میں 1 مرتبہ سننے کا موقع مل رہا ہے، اطمینان سے سنیں گے. ابھی سے اس کا ماحول بنا ہوا ہے، آپس کی باتوں میں یہ بات کریں کہ بھائی اطمینان سے قرآن سننا ہے. کہ جہاں اطمینان سے پڑھا، ایک مرتبہ ختم کریں گے 29ویں رمضان کو. کہ 29 کو ختم ہوگا، اگر 20 کو پورا کر کے کیا ضرورت ہے اتنا جلدی پورا کرنے کی. عموماً دیکھا کہ 3 پارے میں پڑھنے والوں میں سے 90% جو ہیں، 10% 15% وہ ہوں گے جو دوسرا قرآن پڑھنے کے لیے 3 پاروں میں سنتے ہیں. باقی زیادہ تر وہ ہیں جو اس لیے 3 پاروں میں پڑھ رہے ہیں کہ 10 دن میں قرآن شریف ختم کر کے اب چھٹی ہو جائے. اب کہیں بھی جو ہے 20 رکعت تنخواہ دیں گے کسی بھی جگہ جا کر تاکہ جلدی پوری ہو. تو یہ مستحسن چیز نہیں ہے بلکہ غلط چیز ہے. ایک تو وہ ذوق ہے کہ بھئی چلو اللہ کا قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے رمضان میں، 10 دن میں 1 مرتبہ ختم کر کے دوسرا قرآن اطمینان کے ساتھ کہیں اور سنیں گے تو ٹھیک ہے، ایک اچھا جذبہ ہے. باقی عموماً یہ ہے کہ 10 دن میں پورا کر کے پھر اب چھٹی ہو گئی ہے. اب وہاں اور اچھوں کو دیکھتے ہیں جو سال بھر کے 5 وقت کے نمازی ہیں، 5 وقت کے نماز، جو ظہر سے عصر مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، جو عصر سے مغرب تک مسجد میں پڑھتے رہتے ہیں، اور جہاں تراویح کا مسئلہ آیا تو ان کو ہے کہ 20 منٹ میں پوری کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو ظہر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب تراویح کا جب نماز میں اس کو اطمینان سے، جو اصل مسنون ہے، جو سنت ہے، یہ ظہر سے عصر سوتا رہے گا، خدا نہیں پوچھے گا اس کو کہ ظہر سے عصر روزانہ سو جائے. لیکن رات عبادت کے واسطے کی اور اس میں تراویح کو مسنون قرار کر دیا، اور اس میں ایک نماز بھی ہے، چونکہ قرآن سننے کے ساتھ نماز کا بھی تعلق ہے، اور نماز تو ہر حال میں اطمینان سے پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے گزارش ہے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہاں یہ پھوڑے ہیں، یہ پھوڑے، اور یہ پھوڑے پھوٹتے ہیں، پھر یہ مختلف قسم کے ہمارے گناہ ہیں، جو گناہ پھر کہیں نہ کہیں پھوٹتے ہیں، عذاب کی شکل میں آتے. یہ ناقدری اللہ کے قرآن کی، یہ نماز کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ روزوں کی اور رمضان کی نعمت کی ناقدری ہے. جب خدا کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بار بار وارننگ دی. پہلے بارے میں بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ ان کو وارننگ دی، ان کو متنبہ کیا، او بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل. پھر جب وہ اپنی اسی غفلت کی نیند سوتے رہے تو خدا نے ان پر ذلت کا طوق پہنا دیا ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے بعد بھی جو یہ کرے گا اس کے ساتھ وہی چیزیں ہوگی جو ان کے ساتھ ہوا ہے. پوری صدی سے جو ہم ذلت اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ ایسے ہی نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی تو صفت ہے مہربانی کی، وہ ظالم نہیں ہے. لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے عبادتوں کا کیا کھیل بنا رکھا ہے، حج کا کیا حل بنا رکھا ہے، اور روزوں کا کیا بحال بنایا ہے، اور تراویح کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے. سوائے توبہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. کہ سچے دل سے تائب ہوں، کہ سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ ہم نے عبادتوں کے ساتھ کھیل کیا ہے، مذاق کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور ایسی اہم عبادتوں کے ساتھ.
توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ورنہ یہ پھوڑا پھوٹا کہیں سے تو جینا مشکل ہو جائے گا، خدا چین ختم کر دے گا۔ ان نعمتوں کے ساتھ اس کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے کہ ہم نے تم کو زندگی دی ہے، ہم نے تم کو جوانی دی ہے، ہم نے تم کو طاقت اور قوت دی ہے، ہم نے تم کو مال اور اسباب دیے ہیں، تو ان چیزوں میں ہم اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے کہ شکر ادا کرو، اور شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں میں بندے بن کر رہو، اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن کر رہو۔ یہ شکر ہے کہ بندہ بن جاوے کہ رمضان میں 10 گھنٹے سو لیں، آرام کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب تراویح پڑھنے آ رہا ہے تو 1 گھنٹہ اطمینان سے کھڑا رہے، 10 گھنٹے سو لیں، آرام کر لیں، منع نہیں کیا رمضان میں سونے سے۔ ٹھیک ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی کم سو کر زیادہ عبادت کرے، لیکن نہیں کر پاتا سو جاوے 10 گھنٹے، لیکن رات میں عشاء میں اطمینان سے آ کر ایسی جگہ نماز ادا کریں جہاں قرآن اطمینان سے پڑھا جا رہا ہو، ورنہ وہ قرآن پڑھنے سننے والوں پر لعنت کرتا ہے جو غلط پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ توبہ کریں، اپنے ان گناہوں کو ہم سوچیں، کسی اور کی طرف انگلی نہ کریں، ہم خود مجرم ہیں اس کے، ہم خود مجرم ہیں، اور توبہ کر کے یہ طے کریں کہ آئندہ جو اب اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے اس زندگی کو صحیح گزاریں گے، جو عبادتیں ہیں اس عبادت کا حق ادا سنت کے مطابق حضور علیہ السلام نے جو اس کا طریقہ سمجھایا ہے اس طریقے پر عبادت کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اس کے لیے ابھی سے اس کا ماحول بنائے۔ فضائل رمضان کی تعلیم مسجد میں بھی شروع ہو گئی ہوگی، باقی اپنے گھروں میں بھی فضائل رمضان ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے شروع کریں، تراویح کو پڑھیں، رمضان کے روزوں کو پڑھیں، اور رمضان میں ذکر، عبادت، اعمال، اخلاق، صدقہ، خیرات کے جو فضائل ہیں وہ ابھی سے پڑھیں تاکہ اس کا ماحول بنے، دوستوں میں اسی کی باتیں کریں۔ ہاں، باقی ادھر ادھر کی باتوں کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلانی کیا کر رہی ہے، اس کے تو ہم کو روکا ہے کہ ان باتوں میں آپ نہ پڑھیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں لوگوں سے کیا کروانا ہے، ان چیزوں کا مذاکرہ ان کتابوں میں ہے، تو ان فضائل کو خود بھی سنیں، بچوں کو سنائیں، اور اعمال جو اس نوعیت کے ہوتے ہیں، گشت ہو رہے ہیں، ملاقاتوں کا نظام ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، آگے ہر سال شعبان میں اپنا اجتماع بھی ہوتا ہے، اگلے ہفتے 7-8 تاریخ کو اپنا اجتماع بھی ہے، تو ابھی سے اس کی فضا بناویں، جو لوگ سالانہ وقت ان ایام میں لگا دیں تو اپنی ترتیب بنا لیں، نہیں بنائی ہے ابھی سے اپنی ترتیب بناوے، تاکہ یہ کم از کم یہاں نہیں تو وہاں جماعت میں نکل کر 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں ہمارا رمضان اچھا ہو جائے، رمضان کے روزے، تراویح، تلاوت کی وہاں پابندی ہو جائے۔ اس کے لیے خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے دوستوں کی بھی اس کی دعوت دیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ابھی سے متفکر کریں، رمضان کی اہمیت بتاویں، روزوں کی، تلاوت کی اور تراویح کی اہمیت ابھی سے ان کے دلوں میں پیدا کریں، بچوں کے دلوں میں، بچیوں کے دلوں میں، تاکہ ان کا بھی یہ مبارک مہینہ غفلت کے ساتھ نہ گزر جاوے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔